لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے کہ عقیدے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے عقیدے کے مصادر اور کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اسلامی عقیدے کے جو مصادر ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے ہے النقل الصحیح، جس میں کتاب و سنت آتے ہیں، اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ دوسرے مصدر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، وہ اجماع ہے۔ معزز حاضرین اور درس میں موجود حضرات و خواتین، عقیدے کے مصادر میں دوسرا مصدر جو ہے اجماع ہے۔ اجماع کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ کئی مسائل ایسے ہیں اجماع عقیدے کے جس میں جو ہے سلف نے اجماع کیا ہے۔ آج ایک علمی بحث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، چونکہ ہمارے جو مخاطب ہیں وہ اکثر علماء ہیں یا پھر جو ہے طلباء ہیں، تو انشاءاللہ کچھ علمی باتیں آئیں گی تو آپ جو ہے تھوڑا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے تو اجماع کی ضرورت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، جیسا کہ سلف نے اتفاق اور اجماع کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو اٹھائے گا اور دنیا میں جو بھی عمل کیا ہے مکمل طور پر اس کا بدلہ دے گا۔ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ اب بالآخر امت کے علماء کو عقیدے کے مسائل میں جو ہے اجماع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ لہذا اس کے کئی جوابات دیے ہیں، انشاءاللہ ہم 5-6 جوابات ہم آپ کے سامنے دیں گے۔ اشکال پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب قرآن و حدیث سے اجماع ثابت ہے، جب قرآن و حدیث سے عقیدے کے اعتقادی مسائل ثابت ہیں، عقیدے کی ساری باتیں جو ہے واضح ہیں، تو ایسی صورت میں امت کے علماء کو سلف کو عقیدے کے مسائل میں اتفاق کی ضرورت کیوں پڑی؟ لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام سے لے کر جو ہے امت کے جو بھی علماء ہیں، اگر وہ علماء جو ہے ان باتوں پر جو ہے اتفاق نہ کرتے تو ہو سکتا ہے اسلامی عقیدے میں لوگ شک کرنے لگ جائیں۔ ایک بات تو یہ۔ اسی طریقے سے سلف کے اجماع کی عقیدے کے مسائل میں ضرورت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے عقیدے کے مسائل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مراد ہے اس کو فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، بعض علماء نے کہا عقیدے کے مسائل میں اجماع کا مطلب خبر دینا ہے۔ بہرحال اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عقیدے کے مسائل میں جب قرآن سے اور حدیث سے دلیل مل گئی تو امت کے علماء کو اجماع اور کرنے کے لیے ضرورت کیوں پڑی؟ تو اہل اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے کہا یہ اصل میں تاکید ہے۔ مثلا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں 7 جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ العقیدۃ الواسطیہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، قرآن میں 7 جگہ اس کا ذکر ہے۔ اور آپ اگر یہ دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن القیم کا جو نونیہ ہے نا، نونیت ابن القیم، جس کے ہر شعر میں نون آتا ہے، اس میں تو انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر اسلامی عقیدے کی صحیح ترجمانی کر دی ہے۔ لہذا ان اشعار میں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس کے لیے مکمل طور پر 7 جگہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو اب یہ قرآن میں 7 جگہ اس کا ذکر آیا، تو اب 7 جگہ ذکر آیا تو اس کے بعد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے کہا اجمع اہل العلم على انه فوق العرش استوى وليعلم كل شيء في اسفل الارض السابعة۔ یہ مختصر العلوم ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اسحاق بن راہویہ کا قول ہے کہ امت کے علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور وہ عرش پر رہ کر زمین کے نچلے 7ویں زمین میں جو بھی مکمل طور پر جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی مکمل طور پر جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت استوا کو ثابت کرنا ہے تو جہاں قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، امت کے علماء کے اجماع کو بھی مکمل طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا جواب دیتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ امت کے علماء نے عقیدے کے مسائل میں اجماع کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں جن کو اہل البدع والاہواء کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح آپ عقیدہ کتابوں میں دیکھیں گے کہ یہ بدعتی کیا کرتے ہیں، اسلامی عقیدے کو جب پڑھتے ہیں تو ان کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں،
وہ اسلامی عقیدے کو پڑھنے کے بجائے اپنے اپنے شیخوں کی، پیروں کی، مریدوں کی اور جو ہے غلط راستوں پر لے جانے والی کتابوں کی عقیدے کو پڑھ کر مکمل طور پر کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امت کے علماء نے عقیدے کے مسائل میں اجماع کر کے یہ بتایا کہ اگر تمہیں قرآن سے عقیدہ مل جائے، حدیث سے بھی عقیدہ مل جائے، تمہاری باتوں کو اگر تقویت پہنچنا ہے، تائید ملنا ہے، تو سلف کے اجماع سے بھی مکمل طور پر طاقت ملتی ہے۔ لہذا عقیدے کی بات کو پختہ بنانے کے لیے اجماع سلف عقیدے کے مسائل میں داخل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، عقیدے کے اجماع میں جو ہے کیا فائدہ ہے؟ تو امام ابن بطہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف نے اس بات پر، چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، اس کے بعد کے کئی بھی ہوں، ان تمام لوگوں نے اجماع کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ گمراہ فرقوں پر رد کر سکیں۔ دوبارہ ہم اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اور وضاحت کر دیتے ہیں۔ عقیدے کے مسائل میں اتفاق کی ضرورت کیوں پڑی؟ عقیدے کے مسائل میں اتفاق کی ضرورت اس لیے پڑی کہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے نا، اس کو ثابت کرنے کے لیے، تائید کے لیے لایا گیا، ایک تاکید اور تائید کے لیے لایا گیا، اور ساتھ میں گمراہ فرقوں پر رد کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر اجماع مکمل طور پر ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جو ہے گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، لہذا یہ گمراہ فرقے ایک طرف ہیں، جیسے ان کے پاس گوبر جیسا عقیدہ ہے، یعنی تو خون جیسا عقیدہ، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے عبد المحسن عباس حفظہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ بالکل دودھ کی طرح صاف و شفاف ہے، لیکن یہ عقیدے کی جو بھی گمراہیاں ہیں، یا تو گوبر ہیں یا تو خون کی طرح مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ تو جب ہم عقیدے کے مسائل میں اتفاق کرتے ہیں تو مسئلہ ایسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت استوا کو مجھے ثابت کرنا ہے مثلا، تو کیا کروں گا میں؟ قرآن سے دلیل لوں گا، حدیث دلیل لوں گا، اور گمراہ فرقوں پر رد کرتے ہوئے جیسے معتزلہ اللہ تعالیٰ کے صفت مستویٰ کا انکار کرتے ہیں، تو صفت استوا کے منکرین کو جواب دینے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ امت کے علماء کے اجماع کو بھی دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدے میں اجماع کی ضرورت کیوں پڑی بڑا بہترین جواب دیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا جواب ہے گزرے ہوئے تمام وجوہات سے مکمل طور بھاری ہے۔ چنانچہ ان کے فتاوی میں جو ہے تقریباً 250 پر ایک صفحہ نمبر ہے، اور 13ویں جلد ہے، 13ویں جلد 250 پر ایک صفحے میں وہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کے مسائل میں امت کے علماء کو اجماع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ عقیدے کے مسائل میں کوئی حدیث آئے، ذرا غور سے سنیے، عقیدے کے مسائل میں ہو سکتا ہے کوئی حدیث آئے، وہ حدیث ظنی الدلالہ ہو، یعنی وہ حدیث جو ہے قبر واحد ہو، یا وہ ظنی الدلالہ ہو۔ اب جب حدیث ظنی الدلالہ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والا عقیدے کے اس مسئلے کو ظنی الدلالہ کہہ کر رد بھی کر سکتا ہے نا، چنانچہ اس ظنی الدلالہ کو قطعی الدلالہ میں بدلنے کے لیے مکمل طور پر اجماع کو لایا گیا۔ مثلا صفت استوا ایک آدمی کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اجماع کا جو ہے میں صفت استوا کا منکر ہوں، ہم کہیں گے صفت استوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جگہ ذکر کیا ہے، اور یہ صفت استوا پر جو ہے امت کے علماء کا اجماع بھی ہے۔ جب ہم کوئی دلیل پیش کرتے ہیں عقیدے کے مسئلے میں، وہ جو جیسے حدیث، جسے ہم نے کہا حدیث ہے، وہ حدیث ظنی الدلالہ ہو سکتی ہے، مگر وہ حدیث کو ظنی الدلالہ سے نکال کر قطعی الدلالہ میں لے جانے والی جو چیز ہے وہی اجماع ہے۔ لہذا معلوم ہوا قرآن و حدیث کے بعد جو دوسرا جو ہمارے لیے عقیدے کا مصدر ہے وہ ہے کون سا؟ الاجماع، جیسا کہ ہم نے مکمل طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آئیے عقیدے کے مصادر میں جو تیسرا مصدر ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ عقیدے کا جو مصدر ہے، تیسرا مصدر العقل الصریح، عقل نہیں، صریح عقل کا مطلب بعض علماء نے کیا کہا ہے؟ عقل سلیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی جو جس کو بھی عقل سلیم دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے وجود کو مانتا بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے، اور عقیدے میں مکمل طور پر فقہ بھی ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، عقیدے کے مسائل میں عقل سلیم کو کیوں لایا گیا؟ یہ بڑا چوکا دینے والا سوال ہے، لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو پانے کے لیے عقل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، عقل کے ذریعے معرفت الہی ممکن ہے۔ جملہ ذرا اہم ہے، کیونکہ عقیدے کے مسائل میں جب ہم جو ہے عقل کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بات ذرا جو ہے اچھے انداز سے ہمیں سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود کو پانے کے لیے عقل کا استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ ممکن ہے مگر یہ مستقل مرجع نہیں بن سکتا. ماشاءاللہ دیکھیے عقیدے کے علماء کے پاس کتنی باریکی ہے. کہتے ہیں اللہ کے وجود کو پانے کے لیے عقل کا استعمال ہو سکتا ہے. مثلا آپ کسی غیر مسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ثابت کرنا چاہتے تو آپ کہیں گے یہ کائنات کس نے بنائی, 6 دن میں کون بنایا, اس کائنات کے پیچھے ایک ایسی جو ہے ذات ہے جو اس کو پیدا کر رہی ہے. جب کائنات ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے. تو ایسا لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. مگر یاد رکھیے یہ عقل کے ذریعے معرفت الہی ممکن تو ہے مگر یہ مستقل مرجع نہیں بن سکتا. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے, عقل کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے. آزادانہ عقل کا استعمال کر کے سارے گمراہ فرقے وجود میں آئے. یہ جملہ بڑا تاریخی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جتنے گمراہ فرقے وجود میں آئے, چاہے وہ جہمیہ ہو, معتزلہ ہو, اشاعرہ ہو اور مرجیہ ہو, قدریہ ہو, ان تمام نے کیا کیا, عقیدے کے مسائل میں عقل کا آزادانہ استعمال کیا اور جو ہے کیا ہوا, عقیدے کے باب میں ٹھوکریں لگی. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کیا جائے. دیکھیے جملہ, عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کیا جائے اور کبھی وحی عقل کو نظر انداز نہیں کرتی. معزز حاضرین, ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اس کے آگے کہا واولئک هم اولو الالباب. معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کی بات کو سن کر سمجھنے والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو ہے عقل مند ہیں. اب ہم کچھ علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ بعض علماء ہیں جنہوں نے اپنے زندگیاں عقل اور رائے کا زیادہ استعمال کر کے گزار دی. مثلا آپ تو جانتے ہیں دینی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو بدایت المجتہد کہا جاتا ہے. اس کے جو مؤلف ہیں علامہ ابن رشد رحمہ اللہ, جن کا انتقال جو ہے تقریباً 6 صدی ہجری کے عالم دین ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے, فلسفہ اور علم کلام سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا. آپ دیکھیں گے علم کلام میں, فلسفے میں انہوں نے جو ہے بہت زیادہ اپنی زندگی گزاری. حتیٰ کہ بدایت المجتہد میں خود بعض دینی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے بھی علم کلام میں سبب اختلاف میں اتنا گہرائی میں چلے جاتے ہیں, کبھی کبھی اپنے موضوع سے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی فلسفے میں, علم کلام میں گزاری. وہ کیا کہتے ہیں دیکھو, کہنے لگے دنیا میں اگر کوئی معصوم عن الخطا ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دنیا میں جب کبھی کسی نے وحی کی روشنی میں, دیکھیں جملہ, دنیا میں اگر کسی نے بھی وحی کی روشنی میں عقل کا استعمال کیا تو محفوظ رہے. یہ ان کو اپنی عقل کا اور علم کلام میں گھسنے کے بعد ان کو جو صحیح راستہ سمجھ میں آیا انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اگر کسی نے وحی کی روشنی میں عقل کا صحیح استعمال کیا تو محفوظ رہے, مگر متکلمین جنہوں نے عقیدے کے مسائل میں علم کلام کو اور فلسفے کو داخل کر کے دنیا والوں کو الجھا کر رکھ دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اور غلط میں, نافع اور ضار میں جو فرق ہے دونوں کے مناہج میں وہی فرق ہے. دوبارہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں, وحی کی روشنی میں جنہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا وہ اہل السنہ والجماعہ محفوظ رہے, مگر جن متکلمین نے عقیدے کے مسائل میں علم کلام کو یا فلسفے کو داخل کیا تو دونوں کے مناہج میں, دونوں کے استدلال میں, دونوں کے استنباط میں وہی فرق ہے جو صحیح اور غلط میں ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وحی کی روشنی میں عقل کا استعمال ہونا چاہیے. معزز حاضرین, امام راضی رحمہ اللہ یہ تو معتزلی فرقے کے ہیں, ان کو امام اہل رائے کہا جاتا ہے. لغت میں امام تھے, ان کی لغت میں امامت پر جو ہے ساری دنیا متفق بھی ہے. ان کی تفسیر الکبیر جس کو مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں دیکھو, میں نے اپنی پوری زندگی علم کلام اور فلسفے میں گزاری, لیکن میں نے اپنی پوری زندگی علم کلام اور فلسفے میں گزاری تو میں ہمیشہ پیاسا ہی رہا. میرے علم کی پیاس نہ بجھی, لیکن میں نے سب سے پہلے عقیدے کو سمجھنے کے لیے کوئی طریقہ دیکھا تو وہ قرآن کا طریقہ دیکھا. ماشاءاللہ, دیکھیے یہ لوگ اپنی زندگیوں کو عقیدے میں علم کلام کو داخل کر کے جیسے یہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے, تو آخر میں کیا کہتے ہیں, آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے عقیدے کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ دیکھا تو وہ قرآن کا طریقہ دیکھا. اور آگے کیا کہتے ہیں دیکھو, وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي. اگر کوئی قرآن کے پاکیزہ عقیدے کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ علم کلام اور فلسفے کی وجہ سے اسلامی عقیدے پر جو برا اثر پڑا, اگر وہ
میری طرح جان لے گا تو اسے میری طرح کا تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ امام رازی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم کلام میں زیادہ فلسفہ میں زیادہ داخل ہونے کی وجہ سے میرے عقیدے پر بھی فرق پڑا، لہذا میں آخری عمر میں جو ہے مکمل طور پر اس سے دور رہتا ہوں۔ لہذا انہی کے بارے میں آتا ہے شاید کہ میں خراسان کی ایک معمولی سی بوڑھی اللہ پر ایمان رکھنے والی ایک بوڑھی کا عقیدہ رکھ کے مرتا ہوں، انہوں نے مکمل طور پر توبہ کی ہے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عقل سے جو بھی رکھنے والے عقل سے تعلق رکھنے والے، دین سے تعلق رکھنے والے جتنے مسائل ہیں ان کا تو سب سے پہلا مصدر جو ہے قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے۔ اگر ہم عقل کو داخل بھی کرتے ہیں شریعت یہ عقیدے کے مصادر میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عقل کو سلیم ہونا چاہیے، صریح ہونا چاہیے اور وحی کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اور ایک جملہ ذکر کیا ہے علماء نے، کہتے ہیں العقل الصریح لا یخالف النقل الصحیح، کہتے ہیں کہ جو صریح عقل ہوتی ہے وہ نقل صحیح کے مخالف نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی بات آئی ہے وہ کس کے مخالف نہیں ہے؟ عقل کے مخالف نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا لہ الخلق والامر کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا کہ عقل صریح کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور نقل صحیح کو اتارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ دونوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نقل صحیح ہے وہ عقل صریح کے مخالف نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیس فی الکتاب والسنۃ واجماع الامۃ یخالف العقل الصریح، کہا قرآن میں، حدیث میں، امت کے اجماع میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل صریح کے خلاف ہے۔ مثلا صفت استوا کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں کہ صفت استوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ معتزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسرے گمراہ فرقے اللہ تعالیٰ کے عرش پر جو ہے مستوی ہونے کے بارے میں انکار کرتے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت استوا کا جو ہے جب ثابت کرتے ہیں تو یہ عقل سے نہیں ٹکراتا، اور کہا جو بھی چیز عقل سے ٹکراتی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن کہا شریعت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، بعض لوگ صحیح سمجھتے ہیں، بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن و سنت یہ عقیدے کے دونوں مصدر ہیں، اگر ان دونوں کو سمجھتے ہوئے اگر ہم نے فہم صحابہ کا خیال رکھا تو کبھی امت گمراہی میں نہیں پڑے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت میں جو بھی تعلیمات عقیدے سے متعلق ہیں عقل سے نہیں ٹکراتی ہیں۔ جو بھی آدمی عقل کی بنیاد پر لے کر جو ہے امور اعتقادی کو مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے فہم میں قصور آتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک مشہور جملہ ہے کہ آنگن جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، ناچنے نہیں آتا۔ اب جب اس سے ناچنے نہیں آ رہا ہے تو کہتا ہے کہ وہ آنگن بنگا ہے یا آنگن ٹیڑھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمارے عقل میں کوئی قصور ہو سکتا ہے، ہمارے عقل میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، مگر کتاب و سنت میں نصوص میں جو ہے کوئی بھی کیا نہیں ہے، مکمل طور پر ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ اتارا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی عقیدے کو مکمل طور پر تسلیم کریں۔ آخر میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس قول سے ہم اپنے آج کے درس کو ختم کرتے کہتے ہیں عقیدہ یہ کتاب و سنت کی عقیدہ جو ہے عقیدہ مبنی ہے، مطلب عقیدہ جو ہے قائم ہے کتاب و سنت پر، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، مگر جو بھی نصوص آئے ہیں ان کو عقل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کیا جائے۔ لہذا ہم عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، عقل کو شریعت کے تابع کرتے ہیں تو عقیدے میں کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوتی۔ مگر ہم اگر شریعت کو لا کر عقل کے سامنے جھکاتے ہیں اور عقل کا آزادانہ استعمال کرتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا کہ سارے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں، آج عقل کا غلط استعمال کر کے قرآن کا بھی انکار کیا لوگوں نے، احادیث قدسیہ کو بھی رد کیا اور غیبیات سے متعلق پتہ نہیں کتنی چیزیں انکار کیا۔ چنانچہ معتزلہ کے پاس عذاب قبر نہیں، وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ گمراہ فرقے جتنے پیدا ہوئے ہیں اسلام میں، ان تمام کے گمراہی کا بنیادی سبب عقل کا آزادانہ استعمال ہے۔ لہذا ہم اپنی عقل کو لگام لگائیں، اور یہ بات عقیدے کے مصادر میں بڑی گہرائی، بڑی جو ہے ذمہ داری سے لوگوں کے سامنے جو ہے مکمل طور پر ہم رکھیں کہ
عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کیا جائے، مقید طور پر استعمال کیا جائے تو ہم جو ہے صحیح عقیدے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ عقل کا آزادانہ استعمال کر کے گمراہ فرقے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں نفی کرتے ہیں، اور کئی عقائد میں جو ہے گمراہیاں اور جو ہے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ لہذا ہم عقیدے کو سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور عقل کا آزادانہ استعمال نہ کریں بلکہ عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کریں، تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ صحیح عقیدے کو پا سکتے ہیں۔ لہذا ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ کتاب و سنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری عقل سے ٹکراتی ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں پائے جانے والے عقیدے کے مسائل کو سمجھنے میں جو ہے اگر ہم کو مشکل پیش آ رہی ہے تو سمجھیے ہمارے اپنے فہم کا، ہماری سوچ کا اور ہماری جو ہے کیا ہے فکر کے مکمل طور پر جو ہے اس میں بگاڑ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا آسمان میں دیکھو، کبھی بھی کہیں بھی آسمان کو تم تڑکا ہوا نہیں پاؤ گے، پھر دوبارہ دیکھو آسمان میں کہیں تڑک نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس میں بے عیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات۔ لہذا اگر تڑک نظر آتا ہے تو تمہاری عقل کا، تمہارا نظروں میں تڑک پیدا ہوگا۔ لہذا ہم عقل کو شریعت کے تابع کریں اور جو ہے عقیدے کے مسائل میں اپنی عقل کا آزادانہ استعمال نہ کریں، جہاں تک ہو سکے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں جو ہے علماء کے طبقے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہرحال دوبارہ اسی کو دہراتے ہیں کہ عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پایا جا سکتا ہے، مگر یہ عقل جو ہے اسلامی عقیدے کے مصادر میں مستقل مرجع نہیں بن سکتا۔ عقل کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے، عقل کو وحی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ عقل کا آزادانہ استعمال کر کے جو ہے جیسے لوگ گمراہ ہوئے آج بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقل سلیم کے ذریعے عقیدے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے گمراہ فرقے عقل کا آزادانہ استعمال کر کے گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہدایت دولت سے مالا مال فرمائے۔ اگر میں اس کی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر سبقت لسانی میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عقیدے کا جو مصدر ہے، چوتھا مصدر آگے جو ہے درس میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ کسی کو کوئی اشکال یا ڈاؤٹس ہے تو انشاءاللہ کلیئر کر لیں۔ شاید کسی کو ڈاؤٹس نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔